بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل سنت حضرات اپنے خود ساختہ خلیفوں کے خلافت کے حوالے سے سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داود کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، ایک روایت بیان کیا کرتے ہیں، اور وہ اس کو اپنے خلفاء کی خلافت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 ہے، جس کا ترجمہ علامہ وحید الزمان نے کیا ہے، جو اسلامی کتب خانے سے شائع ہوئی بھی ہے۔ اس کا باب ہے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کی اتباع کا بیان۔ اس میں حدیث نمبر 42، یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ روایت ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ کھڑے ہوئے ہمارے درمیان ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی خطبہ پڑھنے کو، اور بہت نصیحت کی ہم کو کہ ڈر گئے اس سے دل اور جوش مارنے لگی اس سے آنکھ۔ سو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نصیحت ایسی ہے جیسے رخصت ہونے والا نصیحت کرتا ہے، پھر آپ نصیحت کیجئے ہم کو۔ سو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لازم جانو تم اللہ پاک سے ڈرنے والے کو اور بات سننے اور کہا ماننے کو، اگرچہ حاکم ہو تم پر ایک غلام حبشی، اور دیکھو گے تم بعد میرے سخت اختلاف، تو لازم پکڑ لو تم میری سنت اور خلفائے راشدین ہدایت یافتہ لوگوں کی سنت، زور سے پکڑنا اس کو دانتوں سے، اور بہت بچو تم نئے کاموں سے، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی لب لباب اس روایت کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں فرمایا کہ میرے بعد فتنے ہوں گے، میرے بعد اختلافات ہوں گے، اور ان اختلافات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو پکڑ لینا، مضبوط پکڑ لینا، یعنی اتنا مضبوط جیسے دانتوں سے پکڑ لیا جاتا ہے، اور بچتے رہنا نئے کاموں سے، یعنی بدعتوں سے، کیونکہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ حدیث ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، ہم اس کے راویوں کے اوپر بحث نہیں کریں گے، حالانکہ اس کے جو راوی ہیں اس میں عبداللہ بن احمد بن بشیر بن زکوان الدمشقی ہیں، لیکن میں ان کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ دوسرا راوی اس کا ولید بن مسلم، ثنا بن عبداللہ العلا، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم اس کے راویوں کے اوپر بحث نہیں کرتے، ہم اس کے متن کے اوپر بات کرتے ہیں۔ متن حدیث جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جب اختلافات ہوں تو تم میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اب یہاں خلفائے راشدین مہدیین سے کون مراد ہیں؟ اہل سنت بڑے تمطراق کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی خلفائے راشدین مہدیین سے مراد ان کے خلفاء ہیں، حالانکہ اس حدیث میں ان کا نام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے اس میں، نہ پہلے کا، نہ دوسرے کا، نہ تیسرے کا، کسی کا نام نہیں ہے۔ تو پھر یہ حدیث ان کے اوپر کیسے منطبق ہو رہی ہے؟ اور ان کے پاس کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں ان کے خلفاء کا نام ہو، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے۔ اس لیے وہ پھر ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کے کوئی نہ کوئی روایت لے آتے ہیں اور اسے پھر اپنے خلفاء کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں وہ 1400 سال سے تو ناکام چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ناکام ہی رہیں گے، کیونکہ کوئی ایک بھی ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتے جس میں ان کے خلفاء کا نام ہو۔ اگر نام آ جائے پھر تو مسئلہ حل ہو جائے گا نا جی، ہم دکھائیں گے ہمارے خلفاء کے نام، لیکن ابھی نہیں، پہلے تھوڑا اس کے اوپر ذکر کر لیتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں
ان کے خلفاء کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی حدیث میں بھی ان کے خلفاء کا نام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خلفاء کی خلافت کے پیریڈ کا تعین نہیں ہے، یعنی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کتنے عرصے تک ان کی خلافت ہوگی۔ دیگر حدیثوں پہ ہم جا کر بیان کریں گے کہ قیامت تک کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث میں، اس روایت میں پیریڈ کا تعین نہیں ہے کہ کتنے عرصے تک یہ خلافت ہوگی، یعنی خلفائے راشدین مہدیین جو ہیں یہ کتنے عرصے کے لیے ہوں گے، پیریڈ کا تعین نہیں اس میں۔ تیسری چیز جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خلفاء کی تعداد کا تعین نہیں ہے، کتنے خلفاء ہوں گے تعداد کے حوالے سے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، اس کا تعین نہیں ہے۔ تو جب تعین نہیں ہے تو پھر یہ ان کے اوپر کیسے منطبق ہو سکتی ہے؟ 4 کے اوپر آپ اسے کیسے فٹ کر سکتے ہیں کہ جبکہ حدیث میں، روایت میں 4 کے الفاظ نہیں ہیں؟ چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں خلفائے راشدین مہدیین کے لفظ آئے ہوئے۔ اب یہ راشدین مہدیین کی کیا معنی ہیں؟ جب ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اردو میں جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو راشدین سے مراد ہوتا ہے رشد و ہدایت کرنے والا، اور مہدیین سے مراد ہوتا ہے ہدایت یافتہ، جو خود ہدایت یافتہ۔ اب یہ جو 2 الفاظ ہیں راشدین مہدیین، کیا یہ ان تینوں کے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ ان کے اوپر بالکل فٹ نہیں بیٹھتے۔ مہدیین یعنی ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ جو ہوگا وہ کبھی بھی بتوں کی پرستش نہیں کرے گا۔ جو 40 سال تک بتوں کو سجدے کرتا رہا ہو وہ کیسے ہدایت یافتہ ہو؟ جو 40 سال تک کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں کہلا سکتا، وہ کبھی بھی مہدیین کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتا۔ اور راشدین کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ جو دوسروں کی کیسے ہدایت کرے گا جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہو، جبکہ خود خلیفہ بننے کے بعد وہ کہہ رہا ہو کہ جی اگر میں غلطی پر ہوں تو تم لوگ میری اصلاح کر لینا، وہ خود کہتا ہو کہ جی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور ایسی متعدد اور روایات ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ان روایات کو اس وقت پیش کیا جائے، تو اس لیے اشارتاً میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ شخص کیسے راشد ہو سکتا ہے کہ جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ دوسرے کو، کسی کو کیسے ہدایت کر سکتا ہے؟ تو لہذا یہ حدیث ان تینوں کے اوپر بالکل فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے، صحیح مسلم میں نہیں ہے، جو اہل سنت کے نزدیک مستند ترین اور صحیح ترین کتابیں ہیں، یہ حدیث ان دونوں کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ واقعی صحیح حدیث ہوتی تو ان کتابوں میں بھی ہوتی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ یہ جامع ترمذی میں بھی نہیں ہے۔ جامع ترمذی 3 نمبر کی کتاب ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم بھی جامع ہیں اور ترمذی بھی جامع ہے، تو یہ جامع تینوں جامعوں میں یہ موجود نہیں ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ یہ حدیث مستدرک للحاکم میں بھی نہیں ہے۔ مستدرک للحاکم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد صحیح ترین کتاب تصور کی جاتی ہے، کیونکہ حاکم نے اسی پیمانے کے اوپر حدیثوں کو جمع کیا ہے جس پیمانے پر بخاری اور مسلم نے جمع کیا تھا۔ تو ان صحیح کتابوں کے اندر اس حدیث کا نہ آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء کی تعداد کے بارے میں بتایا ہو؟ کیونکہ اس حدیث میں تعداد نہیں پتہ چلتی ہمیں۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیریڈ کے بارے میں بتایا ہو کہ کب تک یہ خلفاء ہوں گے؟ تو جی ہاں، ایسی متعدد احادیث ہیں۔ مثلا اہل سنت کی مستند ترین کتاب صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جابر بن سمرہ سے، جلد نمبر 3 میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ ایک روایت میں 12 امیر کے لفظ ہیں، ایک روایت میں 12 سردار کے لفظ ہیں، اور ایک روایت میں 12 امام کے لفظ ہیں، ایک روایت میں 12 وسیع کے لفظ ہیں۔ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا جو میں نہیں سن سکا، یہ جابر بن سمرہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ نے ایک جملہ کہا جو میں نہیں سن سکا، تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، تو میرے والد نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں تو ایسی متعدد روایات موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 کتاب الامارہ، اس میں حدیث نمبر 4705 حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ امر یعنی خلافت اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ اس میں 12 خلفاء گزر جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز سے گفتگو کی جو مجھ پر پوشیدہ رہی، تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ اب یہ روایتیں جو ہے نا، کئی ایک روایتیں ہیں، اگر میں سب کو پڑھ کے سناؤں گا تو ٹائم کافی زیادہ لگ جائے گا، لیکن ان تمام روایتوں کی میں پکچر بنا کر آپ کو بھجوا رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیں اس میں کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4705 سے لے کر حدیث نمبر 4710 تک، یعنی 6 روایتیں جو ہے نا وہ 12 خلفاء کے حوالے سے اس میں درج ہیں۔ سوائی کی محرکہ جو بڑی مستند کتاب مانی جاتی ہے اہل سنت کے نزدیک، اس کے صفحہ نمبر 630 پر جو علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی ہے اور شیعوں کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ احمد نسائی اور نے حضرت انس بن مالک سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام قریش میں سے ہوں گے اور ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا بھی ان پر ویسا ہی حق ہے، جب تک کہ وہ رحم طلب کرنے پر رحم کرے اور فیصلہ طلب کرنے پر عدل کرے، اور اگر عہد کریں تو اسے پورا کرے، اور جو ان میں سے ایسا نہ کرے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کوئی قیمت اور معاوضہ قبول نہ کرے گا۔ اس روایت میں لفظ امام آیا ہوا ہے اور امام قریش میں سے ہوں گے۔ اس کے فوراً بعد دوسری روایت لکھتے ہیں کہ طبرانی نے جابر بن سمرہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ لیکن اس روایت میں پھر امیر کا لفظ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے ینابیع المودہ مفتی اعظم قسطنطنیہ علامہ سلیمان قندوزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انہوں نے ایک طویل بحث کی ہے اسی روایت کے اوپر، 12 خلفاء والی روایت کے اوپر۔ اس لیے انہوں نے جو ہیڈنگ دے رکھی ہے باب نمبر 77 میں کہ حدیث میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے کی تحقیق، لکھتے ہیں کہ جمع الفوائد میں جابر بن سمرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین لگاتار قائم رہے گا حتیٰ کہ تم پر 12 خلیفہ مقرر کیے جائیں، ان تمام پر امت کا اتفاق ہوگا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جس کو میں سمجھ نہ سکا، میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا کہ حضرت نے کیا فرمایا کہ تمام کے تمام قریش میں سے ہوں گے۔ یحییٰ بن حسن نے اپنی کتاب عمدہ میں 20 طریقوں سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور تمام کے تمام قریش میں سے ہوں گے۔ مزید لکھتے ہیں کہ بخاری نے 3 طریقوں سے بیان کیا ہے، مسلم نے 9 طریقوں سے بیان کیا ہے، ابو داؤد نے 3 طریقوں سے بیان کیا ہے، ترمذی نے 1 طریق سے اور حمیدی نے 3 طریقوں سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ بخاری میں جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ حضرت نے ایک ایسا کلمہ فرمایا جس کو میں نہ سن سکا، میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا کہ حضرت نے کیا فرمایا تھا، آپ نے کہا کہ فرمایا تھا کہ تمام کے تمام قریش میں سے ہوں گے۔ مسلم بن عامر بن سعید سے دریافت ہے کہ میں نے ابن سمرہ کے پاس خط تحریر کیا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں آگاہ کیجئے جس کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے میرے پاس خط تحریر کیا کہ میں نے رسول اللہ سے جمعے کے روز جس عشاء کو اسلمی کو رجم کیا گیا تھا سنا تھا کہ دین ہمیشہ قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت ہو جائے گی۔
ان لوگوں پر 12 خلیفہ گزریں گے جو تمام کے تمام قریش میں سے ہوں گے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو خلفاء کی تعداد 12 ہوگی اور دوسرا وہ قیامت تک کے لیے ہے. وہ 12 قیامت تک کے لیے. سید علی ہمدانی نے کی کتاب مودت القربہ کی 10ویں مودت کے میں عبد الملک بن عمیر جابر بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آن حضرت کو فرماتے سنا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. پھر آن حضرت کی آواز کو تھوڑا کر دیا گیا. میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا کہ آن حضرت نے کس چیز کے ساتھ اپنی آواز کو دھیما کر دیا تھا. کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام کے تمام بنی ہاشم میں سے ہوں گے. دیکھیں یہاں پر بنی ہاشم کا لفظ آ گیا، قریش کی بجائے بنی ہاشم کا لفظ ہے. حقیقت یہ ہے کہ رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ قریش میں سے ہوں گے. پھر پوچھا کہ جی قریش میں سے کس قبیلے سے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی ہاشم میں سے ہوں گے. پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ بنی ہاشم کے کس خاندان سے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے ہوں گے. میں آگے بیان کرتا ہوں اس کو کہ سماک بن حرب نے بھی اس روایت کو اسی طرح روایت کیا ہے کہ علامہ شعبی مروق نے روایت کیا ہے کہ ہم لوگ ابن مسعود کے پاس موجود تھے اور آپ کی خدمت میں قرآن پیش کر رہے تھے. آپ سے ایک جوان نے کہا کیا تمہارے نبی نے تم سے کہا تھا کہ آپ کے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ آپ نے کہا کہ تم جوان ہو، اس چیز کے بارے میں تم سے پہلے کسی شخص نے مجھ سے سوال نہیں کیا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ آپ کے بعد بنی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد کے برابر 12 خلیفہ ہوں گے. اب ان تمام روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خلفاء کی تعداد 12 ہوگی. وہ 12 امام بھی ہوں گے، وہ 12 امیر بھی ہوں گے، وہ 12 سردار بھی ہوں گے، وہ 12 وصی بھی ہوں گے، اور وہ قیامت تک کے لیے ہوں گے. یعنی ان احادیث میں پیریڈ کا تعین بھی ہے اور تعداد کا تعین بھی ہے. تو یہ حدیثیں جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ اس ابن ماجہ والی حدیث کی تشریح ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے. اب ایک اور میں سنن ابی داؤد سے بڑی اہم آپ کو روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں. سنن ابی داؤد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339، کتاب المہدی. کتاب المہدی یعنی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو چیپٹر ہے، جو کتاب ہے ان کی، اس میں ہے 2 حدیثیں. ویسے تو اس میں بھی بہت ساری حدیثیں لے کر آئے امام مہدی کے بارے میں، مگر کتاب المہدی میں جو پہلی 2 حدیثیں ہیں وہ کیا ہیں کہ جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ میں نے آن حضرت سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ دین ہمیشہ باقی رہے گا جب تک کہ تم لوگوں پر 12 خلیفہ ہوں گے. دین ہمیشہ باقی رہے گا، یعنی جب تک دین اسلام باقی رہے گا اس وقت تک یہ 12 خلیفہ ہوں گے. تو دین اسلام تو آج بھی باقی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ آج بھی ہے، لیکن جن کو لوگ خلیفہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ختم ہو چکے ہیں. ان میں سے ہر ایک خلیفہ پر امت اتفاق قائم کر لے گی. پھر آپ نے ایک بات فرمائی جس کو میں نہ سمجھ سکا، تو میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ وہ کیا تھا. انہوں نے جواب دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام خلفاء قریش میں سے ہوں گے. دوسری روایت بھی اسی مفہوم کی ہے کہ جابر بن سمرہ سے یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ فرماتے تھے کہ دین 12 خلفاء تک غالب رہے گا. لوگوں نے یہ بات سن کر اللہ اکبر کہا اور چلائے، یعنی شور مچائے. پھر آپ نے آہستگی سے کچھ ارشاد فرمایا. میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ تمام خلفاء قریش میں سے ہوں گے. اب یہ 12 خلفاء والی روایت، قیامت تک رہنے والی روایت، اسلام کے غلبے تک رہنے والی روایت، دین کے ہمیشہ قائم رہنے تک کی روایت کہاں آ رہی ہے؟ سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 3 کی کتاب المہدی میں آ رہی ہے. کتاب المہدی میں ان روایات کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ان 12 خلفاء سے کوئی تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کوکب دری جو کہ محمد صالح کشفی حنفی ترمذی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں انہوں نے 2 روایتیں بیان کی ہیں. وہ کیا روایتیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ
ابانا بن ربی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام نبیوں کا سردار ہوں اور علی تمام وصیوں کا سردار ہے، اور میرے بعد میرے وصی 12 ہوں گے، ان میں سے پہلے علی ہیں اور آخری قائم مہدی ہے۔ پہلے علی ہیں اور آخری مہدی ہیں۔ یہ وہ روایت ہے کہ جس میں رسول اکرم نے نام بھی بتا دیے ہیں۔ ایک اور روایت اسی مفہوم کی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت حسین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر بیٹھے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دونوں آنکھوں اور منہ کے بوسے لیتے تھے اور فرماتے تھے تو سید ہے اور تو سید کا بیٹا ہے، اور امام ہے اور امام کا بیٹا ہے، اور خدا کی حجت ہے اور حجت خدا کا بیٹا ہے، اور 9 حجتوں کا باپ ہے جو تیری پشت سے ہوں گے، جن کا نواں ان کا قائم ہے جو دین خدا کو قائم کرے گا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی پشت سے 9 اور ہوں گے۔ اب یہ 9 امام حسین کی پشت سے، ایک امام حسین 10، پھر امام حسن 11 اور امام علی 12، یہ 12 کی تعداد پوری ہوتی ہے ان 12 ائمہ سے، ان 12 خلفاء سے، ان 12 سرداروں سے، ان 12 امیر سے۔ ینا بیع المودہ میں پھر وہ روایت جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اس میں پھر بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تصریح کی ہے ان 12 ائمہ کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت میں سے ایک آدمی کھڑا ہوگا جو امام حسین کے فرزندوں میں سے ہوگا، وہ زمین کو اس طرح انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ ابایا بن ربی جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں انبیاء کا سردار ہوں، علی اوصیاء کے سردار ہیں، میرے بعد میرے 12 اوصیاء ہوں گے، ان سب میں اول علی ہوں گے اور آخر میں قائم مہدی ہوں گے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے فرماتے سنا کہ میں خود علی، حسن، حسین اور حسین کی فرزندوں میں سے 9 حضرات پاک اور پاکیزہ معصوم ہیں۔ خمینی نے اس کو بیان کیا ہے، اور ایسی پھر اور بہت ساری روایات موجود ہیں۔ انہوں نے کوئی تقریباً 40 کے قریب روایات لکھی ہیں علامہ سلیمان قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ نے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ائمہ کی تعداد جو ہے خلفاء کی تعداد 12 ہوگی۔ یہ ہے مہدیین، اور ان میں چونکہ امام مہدی بھی شامل ہے اس لیے یہ مہدیین ہے، یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ۔ تو اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو روایت ابن ماجہ سے پیش کی ہے جسے کہ وہ لوگ اپنے خلفاء کے اوپر منطبق کرتے ہیں، وہ ان کے خلفاء پر بالکل منطبق نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ ان کے اوپر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اوپر منطبق ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو احادیث میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ان میں وقت کا تعین بھی موجود ہے، قیامت تک کا دین کے غلبے کا ذکر بھی موجود ہے کہ جب تک اسلام رہے گا یہ خلفاء رہیں گے، اس میں تعداد بھی موجود ہے کہ یہ تعداد میں 12 ہوں گے، اس میں قبیلہ بھی ہے کہ قریش میں سے بھی ہوں گے، اس میں مزید قبیلہ یہ ہے کہ یہ بنی ہاشم میں سے ہوں گے، اور مزید یہ کہ اہل بیت میں سے ہوں گے، بلکہ ان کے نام بھی ہیں، یعنی علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک 12 کے 12 ہے۔ تو یہ جو حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی یہ دراصل تفسیر ہے اس روایت کی۔ تو اب جو لوگ اس ابن ماجہ کی روایت کو اپنے خلفاء کے اوپر فٹ کر رہے ہیں تو وہ سمجھ جائیں کہ یہ ان کے اوپر بالکل فٹ نہیں بیٹھتی ہے، بلکہ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق یہ روایت آئی ہوئی ہے، یعنی خلفاء راشدین مہدیین سے مراد امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔